عمران خان صاحب تو ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ جی پرائم منسٹر کو کوئی بلیک میل نہیں کر سکتا۔ اس احتجاج کے دوران پولیس کی طرف سے ان کو روکنے کے لیے شیلنگ کی گئی۔ کس طرح سے ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب فائنلی بلیک میل ہو گئے۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ہوں علی ممتاز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آج کے ویڈیو لاگ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ کس طرح سے ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب فائنلی بلیک میل ہو گئے اور اسلام آباد میں پولیس کی اسپیشل برانچ کے ایک اہلکار کی موت واقع ہوئی، کیسے ہوئی اور کون ذمہ دار ہے، یہ بھی میں آپ کو آج کے ویڈیو لاگ میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو پولیس اہلکار کی میں نے بات کی اسپیشل برانچ سے اس کا تعلق تھا، یہ وہاں پر موجود تھا کہ جب اسلام آباد شہر میں سرکاری ملازمین نے احتجاج کیا اور احتجاج تھا کہ ہماری تنخواہیں بڑھائی جائیں، اور اس احتجاج کے دوران پولیس کی طرف سے ان کو روکنے کے لیے شیلنگ کی گئی۔ اب جب یہ شیلنگ ہوئی تو شیلنگ تو پہلے بھی ہوتی رہی ہے، مختلف ہم نے دیکھا ہے پروٹیسٹ میں لوگوں کو منتشر کرنے کے لیے پولیس یا تو شیلنگ کرتی ہے یا پھر اب وہ واٹر کینن یوز ہوتا ہے۔ یہاں پر واٹر کینن نہیں بلایا گیا، شاید لگتا ہے کہ وفاقی حکومت میں پانی کی کمی ہے یا واٹر کینن ہے ہی نہیں، یا واٹر کینن ہے تو واٹر کینن کہ وہ گاڑی خراب ہے، استعمال میں نہیں لائی جا سکتی اور اس طرح سے ہمیں پھر شیلنگ کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ جو شیل استعمال ہوئے یہ بالکل وہی شیل تھے جو سن 2014 میں 30 اور 31 اگست کی رات کو عین اسی جگہ پر کہ جہاں پر یہ احتجاج ہو رہا تھا اور اسلام آباد پولیس نے شیلنگ کی، بالکل اسی جگہ پر یہ شیلنگ ہوئی تھی اور یہی شیل استعمال ہوئے تھے۔ اور اگلے روز کہ جب یہ رات کو شیلنگ ہوئی تھی 30 اور 31 اگست کو 2014 کو، اگلے روز صبح میں پوری رات وہاں پہ خود موقع پہ موجود رہا۔ پاکستان عوامی تحریک کا احتجاج جاری تھا اور ساتھ میں پاکستان تحریک انصاف بھی تھی، اور عمران خان صاحب کا کنٹینر وہاں پر تھا اور ساتھ میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی گاڑی تھی عمران خان صاحب کے کنٹینر میں، اور کوئی نہیں تھا۔ یہ جو بھی سب وزیر اور وغیرہ وغیرہ بنے ہوئے ہیں، مشیر بنے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا، صرف فیصل جاوید تھے، ان کو اب سینیٹر بنا دیا۔ اس کے علاوہ ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم خان سوری تھے یا عمران خان صاحب کے اپنے بھانجے تھے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا ساتھ میں کنٹینر میں۔ تو وہاں پر یہ سارے شیل پھینکے گئے، استعمال ہوئے اسلام آباد پولیس کی طرف سے، اور یہ سارے اگلے روز میں نے ڈھیر وہاں پر جمع تھا، ان کے سامنے کھڑے ہو کر میں نے بتایا کہ یہ سارے ایکسپائرڈ شیلز تھے۔ تو ایک بار پھر اسی مقام پر اسلام آباد پولیس نے جو شیل استعمال کیے ہیں شیلنگ کے لیے وہ ایکسپائرڈ تھے، یعنی کہ ناقابل استعمال تھے، یعنی کہ ان کو ڈسکارڈ، ان کو پھینک دینا چاہیے تھا، ان کو کہیں دور رکھنا چاہیے تھا اور استعمال میں قطعاً نہیں لانا چاہیے تھا، لیکن ان کو استعمال کیا گیا اور یہ پھر زہریلی گیس بن گئی۔ اور زہریلی گیس کے استعمال کے نتیجے میں اسلام آباد پولیس کی اسپیشل برانچ کے یہ اہلکار وہاں پر ڈیوٹی پہ موجود تھا اور اس نے وہ سارا دھواں جو تھا وہ انہیل کیا، پوائزنس دھواں تھا وہ انہیل کیا، اور اس کے نتیجے میں اس کی موت واقع ہوئی۔ یہ تو وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ اسلام آباد پولیس کے اہلکار کی موت کیسے واقع ہوئی اور کیوں ہوئی۔ اب دوسری طرف آتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں بلیک میلنگ والا ایلیمنٹ کہ عمران خان صاحب پرائم منسٹر بلیک میل کیسے ہو گئے۔ عمران خان صاحب تو ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ جی پرائم منسٹر کو کوئی بلیک میل نہیں کر سکتا اور بلیک میلنگ کر کے آپ اپنا مطلب نہیں نکلوا سکتے، اور یہی وجہ ہے کہ جب ابھی یہ ریسنٹلی سانحہ ہزارہ ہوا تو وہاں پر ہزارہ برادری بار بار یہ کہہ رہی تھی، میتیں موجود تھیں، شہداء وہاں پر ان کی لاشیں موجود تھیں، ان کی تدفین نہیں ہو رہی تھی، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ چونکہ ہمارے ساتھ اس طرح سے پہلے بھی کئی بار ہو چکا ہے تو پرائم منسٹر عمران خان صاحب تشریف لائیں۔ تو عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ مجھے بلیک میل کر کے نہیں لایا جا سکتا، جس کی بعد میں خیر تردید آئی، انہوں نے کہا کہ جی میری بات کا مطلب یہ نہیں تھا، اس کا اور ترجمہ کیا گیا، اس کی انٹرپریٹیشن غلط کی گئی، میں نے کچھ اور کہا تھا، اور میں نے اپوزیشن کو لے کر کہا تھا کہ اپوزیشن یہ جلسے، جلوس، لانگ مارچ، استعفوں کی دھمکیاں دے کر مجھ سے این آر او نہیں لے سکتے، میں این آر او نہیں دوں گا، تو مجھے بلیک میل وہ نہیں کر سکتا یہ سب کر کے۔ لیکن اب پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو یہ کہتے ہیں کہ مجھے بلیک میل نہیں کیا جا سکتا اور بلیک میلنگ کر کے کوئی کام نہیں کروایا جا سکتا، وہ بلیک میل ہو گئے ہیں، اور وہ بلیک میل اس طرح سے ہوئے کہ وفاقی ہمارے سیکریٹریٹ کے جتنے بھی ملازمین تھے انہوں نے کہا کہ جی احتجاج ہم کر رہے ہیں، ہماری تنخواہیں بڑھائی جائیں، 1 سے 19 گریڈ تک کے جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں کم ہیں، ان کو بڑھایا جائے۔ ابھی چونکہ بڑھایا نہیں گیا تھا تو وہ احتجاج پہ نکلے، پروٹیسٹ ہوا، اور اس دن اسلام آباد کا ریڈ زون جو ہے وہ میدان جنگ بنا ہوا تھا، پتھراؤ ہو رہا تھا پولیس پہ اور مظاہرین کے اوپر پولیس کی طرف سے شیلنگ ہو رہی تھی، اور یہ سارا دن یہی معاملہ چلتا رہا۔ اور اسلام آباد کا ریڈ زون جو تھا وہ اس وقت میں نے جیسا کہ کہا کہ اٹ واز کہ جس طرح آپ کسی میدان جنگ میں کھڑے اور آپ وہ سب دیکھ رہے ہیں۔
تو ان کے احتجاج کے نتیجے میں ان کے مطالبات کو مان لیا گیا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عمران خان صاحب یہ جو کہتے ہیں کہ جی میں بلیک میل نہیں ہوں گا، وہ بلیک میل نہ ہوتے، وہ کہتے ہیں جی پہلے احتجاج ختم کریں، دفتروں میں واپس جائیں، کام کریں، کیونکہ آپ کو ایک ٹیکس پیئر کا پیسہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے حکومتی فنڈ سے، اور اس سے آپ کی تنخواہ آپ کو ملتی ہے۔ آپ جائیں دفتروں میں جا کر کام کریں، کام نہیں رکنا چاہیے، کام چلتے رہنا چاہیے۔ ہمارے ملک میں کام چوری نہیں چل سکتی ہے، ہمارے ملک میں اس طرح سے ایک دن ضائع کرنا کہ ہم متحمل نہیں ہو سکتے ہیں۔ آپ وہ جا کر کام شروع کیجئے، ہم آپ کے مطالبات ہم تک پہنچ چکے ہیں، ہم ان کے اوپر غور کریں گے، اور آپ کے جو ریپرزینٹیوز ہیں ان سے ہم ملاقات کریں گے، ملاقات کر کے طے ہو جائے گا کہ آپ کی تنخواہ میں اضافہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اور اگر ہوگا تو کتنا۔ یہ سب نہیں ہوا، احتجاج ہوا، احتجاج کا پریشر گورنمنٹ نے اپنے اوپر لے لیا، اور 1 سے 19 گریڈ کے جو وفاقی سیکریٹریٹ کے ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں 25% اضافہ کر دیا گیا۔ جی ہاں 25%، اور ساتھ میں یہ بھی سفارش کی گئی ہے کہ جو صوبائی سطح پر کام کر رہے ہیں لوگ، ان کی بھی تنخواہوں میں اضافہ کر دیا جائے۔ جو 20 سے 22ویں گریڈ تک کے سرکاری بابو ہیں ان کی تنخواہوں میں ابھی اضافہ کرنے کا فیصلہ نہیں ہوا، وہ جب بجٹ پیش کیا جائے گا اگلا سن 2021 سن 2022 کا جون میں، تو تب یہ فیصلہ ہوگا کہ ان کی تنخواہوں میں اگر اضافہ ہونا ہے تو کتنا ہونا ہے۔ تو ہمارے پرائم منسٹر صاحب کہتے تھے میں بلیک میل نہیں ہوں گا، لیکن وہ بلیک میل ہو گئے۔ اور دوسری طرف ہمارے یہی وفاقی سیکریٹریٹ کے ملازمین یا صوبائی سطح پر جو سرکاری ملازمین ہیں، ان سب سے ایک دفعہ پھر یہی گزارش ہے، یہی التماس ہے کہ ابھی یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ بھی آئی تھی اور جو کرپشن کی بات ہو رہی ہے، وہ انہی جگہوں پر انہی دفاتر میں کرپشن کا بازار گرم ہوتا ہے، اور جس طرح سے ہر کوئی جانتا ہے کہ اپنے کام کو نکلوانے کے لیے، یا جس طرح وہ ملک ریاض صاحب کہتے ہیں کہ جی فائل چلانے کے لیے فائل کے نیچے پہیے لگانے پڑتے ہیں، تو وہ فائل کے نیچے جو پہیے لگتے ہیں وہ اسی طرح لگتے ہیں کہ رشوت لی جاتی ہے، انڈر دا ٹیبل ڈیلز ہوتی ہیں، پیسے دیے جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ یہاں تک کیا جاتا ہے کہ مختلف منسٹریز کے اندر جو کسی بھی پروجیکٹ کو منسٹری کے پروموٹ کرنے کے لیے اگر کسی میڈیا ایجنسی کو بلا کر ان کو وہ پروجیکٹ دینا ہو، یا کسی کو کہا جائے کہ جی آپ پورا میڈیا پلان ہمیں تیار کر کے دیں کہ یہاں پر ہم گیسٹ کو بھی بلائیں گے، ایونٹ ہوگا، یہ ہوگا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، جس طرح سے میں نے خود اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا، اب سے کئی سال پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کا دور تھا، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں یہ ریلویز کی منسٹری میں یہ معاملہ ہوا کہ جہاں پر لوگوں کو مختلف میڈیا ایڈورٹائزنگ ایجنسیز کو بلایا گیا اور ان سے کہا جی میڈیا پلان تیار کر کے ہمیں دیں، اور وہاں پر یہ کہا گیا کہ جی بتائیں پیسے کتنے دو گے، پیسے دو گے تو آپ کو اوکے کروا دیں گے، آپ منظور ہو جائیں گے اور آپ کو یہ پروجیکٹ مل جائے گا، اور اگر آپ نہیں دیں گے تو پھر یہ جو دے گا یہ پروجیکٹ اس کو دے دیا جائے گا۔ تو ان دفاتر میں اگر رشوت نہ لی جائے، محنت سے ٹک کر کام کیا جائے، ہم اس چیز کے خلاف نہیں ہیں کہ جی آپ کی تنخواہوں میں اضافہ ہوا تو کیوں ہوا اور نہیں ہونا چاہیے تھا، اچھی بات ہے، آپ بھی ضرورت مند لوگ ہیں، چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں، بازاروں میں خریدنے کے لیے کچھ چیز جائیں تو پہلے کس قیمت کی ملتی تھی اور اب کس قیمت کی ملتی ہے، تو آپ کی اگر تنخواہوں میں اضافہ ہو رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن گزارش مطالبہ صرف اتنا ہے کہ خدا را یہ رشوت نہ لیں، یہ رشوت والا کام ختم کر دیں، یہ چھوڑ دیں۔ اور جاتے جاتے جی آج کے ویڈیو لاگ پر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو اپوزیشن بڑا شور کر رہی تھی نا کہ جی اس دن اسلام آباد میں جو ہوا یہ بہت غلط ہوا، ناانصافی ہے، عمران خان صاحب خود کہتے تھے کہ جی احتجاج کرنا ہمارا جمہوری حق ہے اور کوئی بھی احتجاج کر سکتا ہے اور کسی سے اس کا یہ احتجاج کرنے کا جمہوری حق چھینا نہیں جا سکتا ہے، تو پھر آپ نے جو یہ شیلنگ کی اور یہ جو اس دن آپ نے برتاؤ تھا آپ کا سرکاری ملازمین کے خلاف، یہ غلط تھا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں بھی بالکل کہتا ہوں کہ جی نہیں ہونا چاہیے تھا، شیلنگ مسئلے کا حل نہیں ہے، لیکن کہنے والے ذرا خود تھوڑا سا اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیے کہ جناب آپ کو 2014 میں خود یاد نہیں رہا کہ آپ نے کیا کیا تھا، اور اس کے علاوہ بھی آپ کے دور حکومت میں کئی ایسے احتجاج ہوئے جہاں پر شیلنگ کر کے لوگوں کو منتشر کیا گیا، اور تب چودھری نثار وزیر داخلہ تھے، ان کے حکم پر یہ سارا کچھ ہوا۔ اب آپ شیخ رشید احمد صاحب کو برا بلا کہہ رہے ہیں اور ان کو تنقید کر رہے ہیں کہ جی یہ شیخ رشید صاحب کو اسی لیے لایا گیا اور فیڈرل منسٹر آف انٹیریئر بنایا گیا ہے کہ اس طرح کے کام کیے جائیں، تو اس وقت جو آپ نے کیا تھا پہلے وہ تو ذرا یاد کر لیں، آپ کو تو شاید لگتا ہے بھول گیا وہ سب، اب آپ جو ہے وہ سب کے سامنے بالکل پاک صاف ہو کر آ گئے ہیں، پہلے ذرا تھوڑا سا اپنا سوچیے، اپنا احتساب کریں، پھر اگلی بات کریں۔ تو آج کے ویڈیو لاگ سے جی اتنا ہی، مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔